السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پیارا دین اسلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پیارا دین اسلام کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ایسے لیٹسٹ ویڈیو، ایسے واقعات جن کی آپ کو آگاہی نہیں ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ آج کی ویڈیو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا بن یعقوب سے جا ملتا ہے۔ آپ چھوٹے قد کے تھے، آنکھیں نیلی، بال ہلکے تھے۔ آپ بنی اسرائیل پر نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ پر کتاب زبور نازل کی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگ سمندر کنارے ایلا نام بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ پاک نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن راحت و سکون آیا یہ اللہ کی نعمت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے کے دن میں ایک دن، ہفتے کے دن کا شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن، صرف ہفتے کے دن اللہ کی پوری طرح عبادت کرو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں تو نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورغلایا کہ پریشان نہ ہو، میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہ ہوگے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے یہ بھی کہا کہ اب تم اتوار کے دن اس کو نہ نکالنا، یوں ہفتے کے دن کی حرمت بھی باقی رہے گی۔ اور شیطان نے کہا کہ اب تم اتوار کے دن نکالنا، یوں ہفتے کے دن کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ضائع نہ ہوگا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پر ہفتے کے دن مچھلی پھنستی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا رہا اور اتوار کے دن مچھلی بناتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا۔ یوں اس کی قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے۔ کچھ نے تو سمندر میں نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو ان تالاب میں پھنس جائیں اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کر پکا کر کھائیں گے۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ پاک نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں اگر ہفتے کے دن مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی وہ کریں گے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ اس بستی کے 3 گروہ بن گئے۔ 70,000 لوگوں میں ایک گروہ وہ تھا جو ان نافرمان لوگوں کو بار بار اصلاح کرتا، دوسرا وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ یوں ان نیک بندوں نے بستی کے بیچ میں سے ایک دیوار کھڑی کر دی اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں، ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ صالح لوگ بار بار کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود، قوم لوط کا جو حال ہوا ہے اسے کیوں بھولے بیٹھے ہو؟ اسے یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ تمام نافرمان جن کی تعداد 12,000 تھی ہنستے رہے۔ یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نازل نہ ہوگا۔ جیسے ہی وہ گروہ جو اللہ کا فرما بردار بندے تھے جو دیوار کے اس طرف تھے اور دوسرے جو نافرمان تھے جو دوسری طرف تھے، وہ نافرمان ساری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور وہ جو اللہ کے خاص بندے جو اللہ کے فرما بردار تھے اس طرف تھے، اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ جیسے ہی صبح وہ صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف کسی انسان کی آواز کیوں نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف بڑھ کر دیکھا
دیوار پر چڑھے اور دیکھا تو سارے کے سارے وہ لوگ جو نافرمان تھے بندر بنے ہوئے تھے۔ استغفر اللہ۔ بندروں کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے، اور وہ جو صالح لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے، ان صالح لوگوں میں سے جو جو ان بندروں کو دیکھتا وہ ان کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچاننے لگا، اور وہ سب چیخ کے رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن گئے تھے، کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے، وہ 3 دن بعد اسی عذاب میں نیست و نابود ہو گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر ہم آج اپنی امت، اپنے پیارے نبی کی امت پر نظر دوڑائیں، اپنی قوم کی طرف نظر دوڑائیں، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم بھی کس قدر نافرمانی میں مبتلا ہیں، ہم بھی کس قدر اللہ پاک کے بتائے ہوئے اصولوں کو بھول کر گناہوں میں مبتلا ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے ڈریے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ پاک ہمیں آپ کو سیدھے راستے پر چلائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔